یہ صورتیں کتنی بڑی افادیت بڑی کے حامل ہیں۔ اگر جو بندہ دن رات یہ پڑھتا رہے، نماز میں بھی ایک ایک کی مرتبہ 3 3 5 5 11 11 مرتبہ پڑھے، میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر تو آفت آ ہی نہیں سکتی، ٹینشن آ ہی نہیں، اور اس کے اوپر بیماری بھی جلدی اثر نہیں کرے۔ ہوئے آج بڑے سونے کپڑے بڑا پائے سون مکلے ہاں یار، عرفان اسکر نے ایک سوٹ بڑا زبردست پایا سی یار، وہ آج کل پروگرام بڑے چل رہے ہیں، ہاں اور وہ ایسی نظر سے کہتی ہیں، ہاں وہ بیچارے کا کام، اس کی صحت نظر لگی ہے، اس کی طبیعت خراب ہوئی ہے، کمر میں درد نکلا ہے، ہاسپٹل گیا، آپریٹ کروایا، لیکن ٹھیک 1 مہینہ بھی پورا نہیں گزرا تھا، مار دے یقین کریں ہیں، میں نے بڑا عرصہ دم کیا، اور یہ بخار ہو، آپ کی طبیعت کو نظر لگ گئی ہو، بہترین ہے۔ لیور کا اس کو گوشت نہیں دینا، کسی قسم کا کوئی گوشت نہیں دینا۔ سب تو سے یہ سے جو زیادہ پڑھی جانے والی جو صورت ہے وہ قل هو اللہ ہے، اور بالکل اللہ بے نیاز ہے، اور ہم ہائے سمجھتے ہائے نہیں ہیں اس ہائے، بات کو، ہم روز پڑھ رہے ہیں، ہر نماز میں پڑھ رہے ہیں، اور ہمیں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی صورت اور جو میں ہے کہتا ہوں اگر صرف اس کی ہی تشریح کی جائے تو ہاں ہم کر ہی نہیں سکتے، ہاں ہاں یہ پورا دن لگ جائے نا، اس ہاں کا نہیں، آپ صرف قل هو احاطہ اللہ نہیں کر سکتے ہاں توحید کے لیے جس ہم، بندے نے سمجھنا ہے نا کہ رب ہاں ایک ہی ہے، اور توحید کو سمجھنا ہے، ہاں صرف اس کا ترجمہ پڑھ لے، اس ترجمہ کی پڑھ لے، تفسیر پڑھ لے۔ تفسیر پڑھ لے ہاں یہاں پہ نا میرے ایک استاد وہ بتاتے ہوتے تھے، انہوں نے ایک بات بڑی زبردست کہی کہ جب معوذتین آ گئی نا، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ناسا جی تو تب اتنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھواتے کہ بعض جگہ پہ جب یہ آ گئی نا تو باقی چیزیں پڑھنی چھوڑ دی، دعائیں پڑھنی چھوڑ مانگنی، اللہ کہ اتنا ان کا فائدہ ہے، اتنا فائدہ ہے فائدہ کہ دیکھو جب آپ رب سے پناہ مانگ رہے ہو، لوگوں سے، کہ شیطان سے بھی پناہ مانگ رہے ہو، جادو جنات ہر چیز سے، تو یہ صورتیں کتنی بڑی افادیت کے حامل ہیں۔ اگر جو بندہ دن رات یہ پڑھتا رہے، پڑھتا رہے نماز میں بھی ایک ایک کی مرتبہ 3 3 5 5 پانچ 11 جتنی 11 دفعہ مرتبہ بھی ہاں پڑھے، پڑھے میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر تو آفت آ ہی نہیں آ سکتی، ہی نہیں سکتی، اللہ ٹینشن آ ہی نہیں، اکبر اور اس کے اللہ اوپر بیماری بھی جلدی اثر نہیں بیماری کرے۔ بھی اثر نہیں کرتی بیماریوں میں بہت ساری بیماریاں عرفان بھائی، آج کل بہت بڑا ایک مسئلہ نظر کا، آپ نکلتے ہیں، آپ کامیاب جا رہے ہیں، آپ نے خوبصورت لباس پہننا ہوا ہے، کسی نے دیکھا آپ کو یہ نہیں کہنا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، نہیں، بہت کم لوگ الا ماشاء اللہ جو آپ سے دل سے محبت کرتے ہوں محبت گے، کرتے ہوں گے ہاں نہیں ہوئے آج بڑے سونے کپڑے بڑا پائے سون مکلے ہاں یار، عرفان اسکر نے ایک سوٹ بڑا زبردست پایا سی یار، وہ آج کل پروگرام بڑے چل رہے ہیں، ہاں اور وہ ایسی نظر سے کہتی ہیں، ہاں وہ بیچارے کا کام، اس کی صحت، کہاں ہم سے کہاں اکثر سے دیکھتے ہیں کہاں کئی لوگ بالکل صحت مند ہوتے ہیں، ہاں لیکن چند دنوں میں وہ جو حدیث ہے نا، اونٹ کو ہنڈیا میں، ہنڈیا میں تو یہ وہی ہے نا، انسان کو قبر میں یس۔ اب انسان کو قبر میں کیسے ہے؟ میرے سامنے کی مثال ہے، ہمارے جو علاقے میں ایک لڑکا تھا، 6 فٹ سے زیادہ اس کا قد، ہاں پہلی دفعہ زندگی میں نے دیکھا کہ اس کی قبر اتنی بڑی بنائی، جب وہ اسے ڈالنے لگے پھر بڑا کرنا پڑا، پھر بڑا کرنا پڑا، نہیں تو ایسا، یعنی کہ پورے علاقے میں ایسا شخص ہی نہ تھا، شخص نے وہ باڈی بلڈنگ کرتا تھا، یہ ماشاءاللہ قد، چوڑا لمبا اور اونچا کہہ لیں کہ ماشاءاللہ علاقے کا سب سے خوبصورت ترین آئے شخص ہوگا۔ ہائے تو 1 ماہ بھی نہیں لگا، اس نے جب وزن وہ مقابلہ لڑا تو وہاں پہ وہ مقابلہ جیتا نا، جیتا ہلکا سا اسے پین ہوا ہے جب اس نے وزن اٹھایا، ہاں تو لوگوں کی نا نظر، وہ کپڑے جلدی اتارتا نہیں تھا، لوگ جب بھی دیکھتے تھے اسے نظر لگ جاتی تھی، وہ تب نظر لگی ہے، اس کی طبیعت خراب ہوئی ہے، کمر میں درد نکلا ہے، ہاسپٹل گیا، آپریٹ کروایا، لیکن ٹھیک 1 مہینہ بھی پورا نہیں گزرا تھا، دنیا سے چلا گیا، کتنا فٹ فاٹ انسان۔ یہاں سے 2 چیزیں واضح ہوتی ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اپنی تیاری رکھو، کسی ٹائم بھی بلاوا آ جانا ہے، اس میں یہ نہیں کہ آپ نے بیمار ہونا ہے، بوڑھے ہونا ہے تو تب ہی جانا ہے، تبھی جانا ہے ہاں آنے کا ٹائم ہے، ترتیب ہے، ترتیب ہے جانے کی کوئی جانے کی کوئی ترتیب نہیں۔ ترتیب نہیں تو یہاں پہ نظر بد، اس سے بچیں، اس سے بچنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری اس میں دعائیں دعائیں بتلائیں، بتائیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ عام جو ہمارے علماء ہیں انہوں نے بھی جو ریسرچ کی، ہوں جو انہوں نے پڑھا تو اس سے بہتری آئی، وہ بھی انہوں نے علماء نے بتایا، بالکل 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 جس میں ایک تو نظر بد کے لیے جو ہم پڑھتے ہیں نا، اس میں اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، اس کو اللہ یاد کر اکبر لیں، یہ وہ دعا ہے جس میں الفاظ اعیذکما شروع میں استعمال کرتے تھے پیارے نبی حسن حسین سے، اللہ اب حضرت آئے ہائے امام حسن حسین کے لیے یہ پڑھتے تھے
جب آپ حضرت حسن حسین کے لیے یہ پڑھتے تھے ہاں وہ کتنے لاڈلے واہ واہ جنت کے جنت کے سردار، سردار ٹھیک ہے، اللہ اور ان کے کیا کہنے، ہوں، اب ان کے لیے یہ پڑھا جا رہا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے ہوئے اتر رہے ہیں، اتر جا کے ان کو جا پکڑ کے کے لا کے ریسیو کر رہے ہیں پکڑ کے یہ دعا کیوں پڑھتے تھے؟ وہ شہزادے تھے نا، ہاں خوبصورت اتنے تھے واہ کہ واہ ان کو واہ نظر واہ نہ لگ نظر جائے. نہ لگ جائے واہ 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 کیوں؟ جو چیز خوبصورت ہوتی ہے لوگ دیکھتی ہیں. ہاں اور تو یہ پھر آگے آنے والوں کے لیے بھی ایک وہ یہ پھر ٹریڈ مارک تھا نا کہ اب بھی یہ ٹریڈ کرنا ہے یس کرنا ہے اصل تو تھا لوگوں کے یہ لیے. ایجوکیشن بھی تو ہو رہی تھی نا لوگوں اب کے لیے یہاں پہ یقین کریں، آپ 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ کے پھونک ماریں، ہوں، اللہ کے حکم سے نظر جو ہے وہ ایسے بھاگتی ہے. بھاگتی اور ہے یہ دیکھیں ہمیں چاہیے کہ کوشش کے ساتھ ساتھ یہ کام کریں. ہوں، پھر اس کے ساتھ ساتھ دعا جو علماء اکثر بیان کرتے ہیں اس میں ایک تو سورہ فاتحہ آتا ہے، 7 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھیں، ہوں، چاروں کل ایک مرتبہ پڑھیں، سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھیں، سورہ حشر کی آخری آیات پڑھیں، اللہ اکبر اول آخر درود شریف پڑھ درود دیں شریف پڑھ دیں تو پھونک مار دیں. یقین کریں میں نے بڑا عرصہ دم کیا اور یہ بخار ہو، آپ کی طبیعت کو نظر لگ گئی ہو، بہترین ہے. بہترین پھر اس کے بعد سورہ ملک، یہ واہ تو واہ ویسے ہی واہ پڑھنا ویسے کتنا پڑھنا اجر ہے اس میں روزانہ. بالکل 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 تو بالکل اگر رات کو آپ ہاں کو آپ کی گاڑی ہے اکثر لگ جاتی ہے کہیں، ہوں، آپ کا کام نہیں چل رہا، آپ کا کچھ کوئی بھی روزگار، آپ کا یہ ہوں، روزگار ہے ہوں، نہیں چل رہا، ہوں، آپ یہاں پہ آ کے بیٹھ کے یا گاڑی میں بیٹھ کے اگر آپ کو مسئلہ دن ہوں، کوئی نہ کوئی ہوا رہتا ہے یا گھر میں کچھ نہ کچھ مسئلہ چلتا رہتا ہے تو آپ سورہ ملک پڑھیں. اس میں جہاں پہ آتا ہے نا فرجع البصر هل ترى من فطور، یہ 2 دفعہ پڑھیں. 2 دفعہ پڑھا تو اچھا اس سورت کو پڑھ کے پانی کے اوپر دم کر کے آپ مار کے پلا دیں، یقین کریں اتنا مفید ہے، اس سے بھی نظر بد فوراً ختم ہو جاتی ہے. اللہ ٹھیک ہے، اکبر یہ چیزیں استعمال کریں. اور جو میں نے آپ کو ہماری بات جہاں سے چلی تھی وہ تو آگے چلی ہاں گئی، ہاں جگر کے حوالے سے ساتھ پڑھنے کے لیے اسے یہ دعائیں ضرور کہیں. کیوں؟ اللہ اکبر دیکھیے ہم نے رب کو بھی راضی کرنا ہے. راضی کرنا ہے ہاں جب رب راضی ہوگا تو ہماری بیماری جلدی کٹے گی، جلدی کیونکہ کٹے گی ٹھیک کس نے کرنا؟ ہاں رب نے. ہاں یہ دعاؤں کے ذریعے اذکار کے ذریعے ہم رب کو منائیں گے، ہاں ساتھ ہم کوشش کریں گے جو رب نے ہمیں عطا کیا علم یا لوگوں کو یا طبیبوں کو وہ ساتھ دوائی چلے گی، ساتھ رب کو منائیں گے ہاں تو انشاءاللہ ایسا پیشنٹ اس کی جتنی زندگی رہتی ہے وہ سکون سے گزارے گا اور اچھی گزارے گا انشاءاللہ. ارک مکو اور ارک کاسنی کا وہ تو ہو گیا، یہ 2 چیزیں ہو بس گئیں. اس کے علاوہ جو یہ تو ناشتے سے پہلے آپ نے کر لیا، اس کے بعد آپ نے سارا دن جو ہے کون سی ایسی چیزیں کھانی ہیں کھانی ہے، وہ بھی تو یہ ضروری سب سے ہوتی ضروری ہے. اس میں دلیا جو ہے ہاں وہ جی بہترین ہے ہاں ایسے جگر کے پیشنٹ کے لیے. اور وہ کس کے اس میں دودھ میں یا پانی میں بنائے پانی زیادہ میں اچھا، کر لیں تاکہ پانی میں، وہ ہیوی کیونکہ نہ ہو ہاں ہیوی نہ ہو پانی میں بنائے، اس میں بادام کی گری میوہ ڈالے، ہاں جی میٹھا اینڈ پہ شہد ملا لے تھوڑا شہد سا، ملا لیں واہ واہ یہ واہ ناشتہ ہو گیا. ہوں، اور ایسے پیشنٹ کو دوپہر میں ہوں، یہ جو جتنی بھی سبزیاں ہیں نا، ہاں جی خصوصاً گیا کدو، گیا ہاں توری، ٹنڈے، شلجم، گاجر، مولی، حلوہ کدو، دال ہوں، مونگ، یہ ساری سبزیاں ہوں، ابلے ہوا یعنی کہ پانی میں بنا کے کھائے، ہاں اس میں کوئی آئل نہیں ڈالنا. آئل نہیں ڈالنا اگر دیسی گھی ڈالنا ہو تو آدھا چمچ. ویسے ہی صرف ہاں ہلکا سا ابلی سبزیاں ان چمچ سب کے ساتھ کھائے، روٹی نہ کھائے. روٹی ایسے نہیں کھانی پیشنٹ کے لیے گندم کی روٹی نقصان دہ ہے، وہ تو بہت وزنی کبھی ہوتا ہے کبھار کھانی ہو تو جو کی کھا لے. جو کی کھا لے ہاں پھر ایسا پیشنٹ جو ہے اس کو آپ زیادہ تر جوسز پلائیں. جوسز پلائیں اوکے آپ سیب کا جوس لے لیں، آپ انگور کا جوس لے لیں، آپ انار ہے میٹھا اس کا جوس لے لیں، آپ گنے کا رس تھوڑا بہت پلا دیں. یعنی کہ آپ نے اس کو جوسز پہ رکھنا ہے، لیکوڈز پہ رکھنا ہے کیونکہ جتنے لیکوڈ دیں گے اتنا اس کا جو ہے نا جگر زیادہ جلدی ٹھیک ہوگا. ٹھیک ریکور کرے گا نہیں تو اس کا جگر جلدی ٹھیک ہاں نہیں ہوگا. نہیں ہوگا پھر اس میں اگر آپ قہوہ پلانا چاہتے ہیں تو تخم کاسنی، مکو، مکو وہی تخم کاسنی آگی مکو ہو گیا، ساتھ آپ تھوڑی سی سونف اور ایک سبز الائچی ڈالیں. اوکے یہ قہوہ اسے بنا کے ہلکا گرم، بالکل ہلکا گرم سپ لے لے کے پیے. اگر وہ اپنی یہ والی ڈائٹ رکھے گا نا تو پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ہفتے 2 ہفتے کے اندر کتنی جلدی بہتری آتی ہے. اور وہ ابھی تو جب اس طرح کی حالت ہو تو ایسے پیشنٹ ہیں غذا کھائی نہیں جاتی نا جب یہ چیزیں دیں گے نا لیکوڈ میں اس کو ایک تو سٹول صحیح آنا شروع ہو جائے گا. ایسے پیشنٹ کو سب سے پہلے جب لیور خراب ہوتا ہے تو کانسٹیپیشن سب سے پہلی بیماری ہے، وہ نہیں ہونی چاہیے. وہ سٹمک کو ڈسٹرب کرتی ہے. سٹمک آگے جو کیلوس جگر کو دینا ہے اگر غذا اچھی کھائی ہے وہ ریورس مارتا ہے پھر ہاں بالکل بس پھر لیور خراب ہوتا ہے. تو تو یہاں پہ آپ نے آئلی چیزیں آپ نے خاص کر کے ایسے پیشنٹ کو میدے کی بنی چیز نہیں دینی. اکثر ایسے میں پتہ کیا غلطی ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں یار کچھ کھاتا نہیں، اس کو چائے کے ساتھ رس دے دو، اس کو بریڈ دے دو، اس کو کیک دے دو، ہلکی غذا ہے لیکن وہ زہر ہے زہر ہے ایسے پیشنٹ کے لیے. اور چائے تو بالکل بھی نہیں.
چائے تو تو موت پاس ہے، ہی نہیں آنی، پاس ہی نہیں آنا چاہیے. چائے تو موت ہے، نہیں دینی. پھر ایسے پیشنٹ کو کولڈ ڈرنک، ایسا پیشنٹ اکثر پتا کیا کہتا ہے، مجھے کھانا نہیں ہضم ہو رہا، میرا کھانا یہاں کا دو اب تھوڑا کوٹل وا بوتل. ہم کئی مریض آتے ہیں کیم صاحب ہم بوتل نہ پیے تو کھانا ہی نہیں ہضم کھانا ہوتا. نہیں ہضم ہوتا. ہاں اب وہ اسٹمک کا علاج نہیں ہاں. کرواتے، کیم صاحب بوتل نہ بند کرو. بوتل نہ بند کرو. ہاں یہاں پہ ایسے پیشنٹ کو کولڈ ڈرنک کسی قسم کی نہیں دینی، چائے کسی قسم کی نہیں دینی، دودھ دہی لسی سے بھی پرہیز کروانا، اچھا کیونکہ یہ فیٹ ہے. فیٹ ہے. ہاں ٹھیک ہے. تو باقی گوشت ایسے بند جس کا لیور کا اس کو گوشت نہیں دینا، گوشت نہیں دے. کسی قسم کا کوئی گوشت نہیں دینا. تو پھر انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یہ پیشنٹ کچھ عرصے میں اللہ کے حکم سے ٹھیک ہونا شروع ہو جائے. ٹھیک ہے.